اب والدین کی ڈیوٹی کی طرف آتے ہیں. والدین کی ڈیوٹی کیا ہے؟ یہ تو ہے نا والدین اتنا مقام ہے ان کا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. یہ 28 پارے کی آخری سورہ ہے، سورۃ تحریم. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو اپنی جانوں کو بھی بچاؤ اور اپنے جو اہل ہیں تمہارے، جو آل ہے تمہاری، جو اولاد ہے، وَأَهْلِيكُمْ آگ سے بچاؤ. نارا وقودھا الناس والحجارہ. فرمایا جس کا ایندھن جناب علی بندے اور پتھر ہیں. یا پروردگار عالم اتنی سخت وعید سنائی گئی میرے رب کائنات نے فرمایا اس لیے کہ مقام والدین کو بھی بڑھا دیا ہے، مگر والدین کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جو میرے حکم ہے، جو میرے امر ہے، جو میرے پیارے مصطفیٰ کی اطاعت ہے، جو میرے پیارے مصطفیٰ کی اتباع ہے، یہ خود بھی کریں گے، اپنی بیوی کو بھی کرائیں گے، اپنی بیٹے کو بھی کرائیں گے، اپنی بچی کو بھی کرائیں گے. جتنی اس کی جناب علی کسٹڈی کے اندر جتنا خاندان ہے اس کے فرائض میں شامل ہے. یا ایھا الذین آمنوا فرمایا اور بات ختم نہیں کی. قوا انفسکم اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچایا کر، اپنی بیوی بچوں کو بھی بچانے کی کوشش کر، اس لیے کہ کل قیامت والے دن صرف تجھی سے نہیں پوچھا جائے گا اور تیرے بارے میں ہی نہیں پوچھا جائے گا بلکہ تیری اولاد کے بارے میں بھی پتہ کیا جائے گا. قوا انفسکم واہلیکم. صحابہ یہاں پہ بہت ساری حدیث لائے، بہت ساری مرویات ہیں، بہت ساری مرویات ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے بالخصوص جب یہ آیت نازل ہوئی فاروق اعظم نے عرض کی یا رسول اللہ یہ اتنا اپنے اہل کے بارے میں. میرے آقا نے فرمایا ہاں جو تیری اولاد ہے اس کی جو تیری کسٹڈی میں ہے، آگے اولاد کی اولاد بھی ہوتی ہے نا، اور تیری جو بیوی ہے، تیری جو بیٹیاں ہیں، تیرے جو بیٹے ہیں، وہ ان کو جو اطاعت مصطفیٰ ہے، اتباع مصطفیٰ ہے، اور ان کو پھر دوسرے مقام پہ حضور نے آگے پھر اسی ضمن میں یہ فرمایا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے اہل کو یعنی اپنی بیوی اور اولادوں کو نماز روزی کی ترغیب دیتا ہے اور آداب اسلام سکھاتا ہے. ذرا کو سبحان اللہ. آداب اسلام، اسلامی دین سکھاتا ہے. فرمایا آداب اسلام اور آداب دین سکھانے کے لیے میرے آقا نے دعا فرمائی، ان کی خیریت کی دعا فرمائی. اور آئینے کا دوسرا رخ اسی کے ساتھ آگے یہی فرمایا گا اسی آیت کے ضمن میں تفسیر بالقرآن والحدیث، تفسیر قرآن والحدیث کے ساتھ فرمایا کہ جناب ایک تو دعا بھی حضور نے فرمائی اور پھر آگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ ادھر تو حضور نے اچھائی والوں کے لیے دعا فرمائی لیکن جڑے جناب سویرے آپ بھی ستے رہے ہوں تے تیاں دے پتر ساری رات موبائل لگے رہے ہوں. یہ دور جدید ہے نا، ترقی یافتہ دور ہے اور اتنا ترق گیا ہے یہ دور کہ سوائے ٹچ موبائل کے بچے بھی بات ہی نہیں کرتے ہیں جی، اور نہ جانے کیا کچھ دیکھتے رہتے ہیں. جناب قوا انفسکم واہلیکم یہ قرآن ہے، بولو یہ کیا ہے؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا. وہ نادان آدمی بچا اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد اور بیوی کو بھی بچا آگ سے. وقودھا الناس والحجارہ. فرمایا جس کا ایندھن بندے ہیں اور پتھر ہیں. پتھروں سے مراد یہاں پہ غیر مسلموں مشرکوں کے بت ہے، مگر میں توجہ چاہوں گا کیونکہ پیچھے سے جو بات چلتی آ رہی ہے اور آگے جو چل رہی ہے وہ زیادہ تر شاید کہ
ایسی چل رہی ہے کہ جس کے اندر ہمیں سنایا جا رہا ہے اور یہ سبق ہی سبق پڑھایا جا رہا ہے اور یہ سبق ہی سبق دیا جا رہا ہے کہ ایمان والو ایمان تم لے آئے اور نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ مسائل اپنی اولاد اور بیوی بچوں کو سکھانے کے ساتھ ساتھ آداب دین اسلام سکھانا ہے۔ بڑی توجہ طلب بات ہے۔ یہ جو بیان میں کر رہا ہوں اس کے دو رخ ہیں، اللہ کرے ٹائم بچ جائے، اس کے دو رخ ہیں۔ ایک ہے یہ وعید والا جو جہنم سے بچانے کی ترغیب دی جا رہی ہے سب کو، اور ایک ہے جنت والا بھی ہے۔ میں تواڈے واسطے بیان کر رہا ہوں جنت دی گل، میں خود پڑھ آیا ہوں الحمدللہ، مجھے پتہ ہے۔ آپ کو کہہ رہا ہوں آخو سبحان اللہ۔ آئینے کے دو رخ ہوتے ہیں، جب بھی بات ہوگی آئینے کے دونوں رخ قرآن کے اندر سے ہمیں نظر آئیں۔ اور اب یہاں پہ یہ جو آداب ہے، آداب سے مراد کیا ہے؟ آداب دین، حضور نے فرمایا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب دین اسلام سکھانے ہیں۔ اچھا جی، آداب دین اسلام میں جو دین اسلام ہمیں پہلا ادب سکھاتا ہے وہ کیا ہے اور کون سا ہے؟ جواب آتا ہے وہ ادب و احترام محمد رسول اللہ ہے۔ کیا ہے بولو؟ ادب و احترام محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جب تک ادب و احترام محمد رسول اللہ نہ آئے، یاد رکھ لو بغیر ادب و احترام اور محبت رسول کے کوئی عمل بھی کارگر ثابت ہو سکتا نہیں ہے۔ اور بچوں کو جب ہم تربیت کریں گے، دیکھیں نا، ابھی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تربیت ہی کچھ ایسی تھی والدین کی کہ میں فلاں بزرگوں کے پاس جاتا تھا، فلاں کے پاس جاتا تھا، فلاں کے پاس جاتا تھا۔ کیوں جاتا تھا؟ کہ پتہ تھا کہ اللہ کے نیکوں کے پاس جائیں تو پھول جھولی پڑتے ہیں۔ اور جو ادب سکھایا جاتا ہے، یاد رہے، جو پہلی شرط ہے نا جی، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں اور قرآن اس انداز میں پڑھائیں کہ بچوں کو کم از کم اتنا پتہ ہو کہ ہمارے آقا خاتم النبیین ہیں۔ آقا سبحان اللہ۔ اور پھر بچوں کو یہ بھی پتہ ہو کہ دیگر اللہ کے نبیوں کا ادب و احترام کیا ہے، اور پھر بچوں کو یہ بھی پتہ ہو کہ اگر کوئی بندہ گستاخی کر بیٹھے تو اس کے ساتھ تعلقات رکھے نہیں جاتے، اور بچوں کو یہ بھی پتہ ہو کہ قرآن کے اندر جو فرائض ہیں، جو ارکان ہیں اسلام کے، وہ کیا ہیں۔ نماز کب فرض ہوتی ہے، کہاں فرض ہوتی ہے، پھر حج کب فرض ہوتا ہے، کہاں فرض ہوتا ہے، روزہ رمضان کا مہینہ آ جائے، روزہ کب اور کہاں فرض ہوتا ہے، اور اگر روزہ فرض محال ٹوٹ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے۔ ایسے ہی جب میں صاحب نصاب ہو جاؤں تو زکوٰۃ کیا ہوتی ہے۔ یاد رہے میرے آقا نے ادب کے ساتھ ان ارکان اسلام کو گن کے فرمایا، اور فرمایا ہر بندہ مومن اور مومنہ کے لیے، اور بچہ جیسے حضور نے فرمایا 7 سال کا ہو جائے تو اس کو کہو کہ نماز پڑھے، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو نہ مانے تو ڈنڈا بھی چلانا پڑے گا۔ بعض اوقات بڑی معذرت سے یہ سننے میں آتا ہے پتر بڑے لاڈلے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات والدین نماز کے لیے نہیں اٹھاتے، یا بعض اوقات بچپن سے اتنا لاڈ دیا جاتا ہے کہ جناب علی بچہ بات نہیں مانتا، بچہ بات نہیں مانتا۔ آج تمہاری بات وہ اگر نہیں مانتا نا، کل قیامت والے دن جب اگر اس کا حساب کتاب صحیح معنوں میں شروع ہوگا تو کریڈٹ آپ کو جائے گا۔ توجہ ہے؟ کریڈٹ جناب آپ کو جائے گا، اور وہاں پہ پھر آج تو بڑا لاڈلا ہے پتر، خیر ہے کہ ستر ہے، ابھی سکول کا ٹائم نہیں ہوا، اور نادان آدمی اور نادان ماں، سکول کا ٹائم بعد میں ہے، پہلے اللہ اور اس کے رسول کا ٹائم ہے۔ رسول ہے زندگی کا کہ جب سچ ہو اس کو ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرو، اور اس انداز میں بیان کرو کہ سننے والا قرآن بھی مان جائے، حدیث بھی مان جائے، اور عمل پیرا ہو جائے، اور اس کو واقعی پتہ چل جائے کہ ہمارا دین اسلام کیا ہے۔ آنکھوں سبحان اللہ۔ اب یہ جتنی ڈیوٹیز ہیں نا میرے سامعین ذی وقار، یاد رکھ لیں کہ ہر چیز کے لیے
یہ ابھی جو میں بیان کر رہا ہوں نا حدیث کی ساتھ قرآن کی آیت پڑھی ہے، پھر مختصر کر رہا ہوں کیونکہ وقت نہیں ہے، یہ سارا کریڈٹ اچھائی ہے تو پھر بھی، برائی ہے تو پھر بھی والدین کو جاتا ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اچھا اب اگلی بات، چونکہ درمیان میں ایمان ہے، درمیان میں کیا ہے؟ ویسے ایمان ہے کیا جی؟ ایمان کیا ہے؟ اکثر میں جو آیت پڑھتا ہوتا ہوں نا، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، اس کا ترجمہ یہ سارا ایمان ہے، اور رزلٹ یہ آؤٹ ہوتا ہے کہ ایمان محبت رسول کا نام ہے، اور یہ ہماری اولاد کے دلوں میں ہونا چاہیے، یہ ہماری اولاد کے دلوں میں ہونا چاہیے۔ اور اگر محبت رسول نہ ہو، اب دیکھیں زمانہ قدیم سے، یعنی جب سے اعلان نبوت میرے آقا نے کیا ہے، اس سے لے کر آج تک یہود و نصارہ کی یہ کوشش ہے کہ ان کے دلوں میں سے عشق مصطفیٰ اور محبت رسول نکال دو، پتہ نہیں کیا کچھ جتن وہ کر رہے ہیں، لیکن ان کو نہیں یہ پتا کہ موت سے یہ فاقہ کش ڈرتا نہیں ذرا۔ یہ پچھلے جمعے میں نے ایک بات کی تھی کہ کیا وجہ ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آکسفورڈ اور کیمبرج میں پڑھ کے آئے ہیں، لیکن ان سے نفرت کا اظہار کیا ہے اور محبت رسول کا اظہار کیا ہے، یہود و نصارہ سے نفرت کا اظہار کیا ہے اور محبت رسول کا دعویٰ کیا ہے، اور کبھی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کہہ رہے ہیں، کبھی قرآن پڑھ پڑھ کے سمجھا رہے ہیں، کبھی کیا، کبھی فارسی، کبھی اردو، کبھی عربی میں فلسفہ اور منطق، سارا جناب علی بیان کر کے آخر بات عشق مصطفیٰ پہ ختم کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے بھی دیکھا بھائی یہ بندے کیسے ہیں کہ جنہوں نے دیکھے نا صحابہ کے بارے میں ان کا یہ تخیل ہے کہ بھائی صحابہ نے تو چلو انہوں نے تو حضور کو دیکھا، وہ فارفتہ ہو گئے اور جانیں کٹا دیں، گلے کٹا دیے، مال قربان کر دیا، جان قربان کر دی، سارا کچھ اولاد قربان کر دی، صحابہ نے تو دیکھا تھا۔ بھائی یہ اقبال کیسا آدمی ہے، اس نے تو دیکھا بھی نہیں، صرف سنا ہے۔ ذرا آپ سو سبحان اللہ، اس نے تو صرف سنا ہے جیسے میں نے اور آپ نے سنا ہے، لیکن پتہ نہیں کیا وجہ ہے جی۔ اقبال جب بھی بات کرتا ہے تو عشق رسول کی کرتا ہے، لیکن زندگی کا بہت سارا ایسا آکسفورڈ اور کیمبرج میں پڑھ کے آیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اصل میں وجہ یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کی شان و عظمت کا عالم ہی یہ ہے کہ جو حضور کا کلمہ صحیح معنوں میں پڑھ لے اور تھوڑا سا قرآن سمجھ آئے اور تھوڑی سی اس کو محبت رسول کی چاشنی اور لذت اور آشنائی مل جائے، اس کی سوائے مصطفیٰ کے کائنات کے اندر اور کچھ نظر ہی نہیں آتا ہے۔ سوائے حضور کے اسے کچھ بھی نہیں نظر آتا۔ اور اقبال نے جب بھی بات کی، جدھر سے بھی بات کی، حضور کی ہی بات کی، اور عقل ان یہودیوں کی اور نصرانیوں کی دنگ رہ گئی۔ اب ان کو سمجھ آئی نہیں یار، انہوں نے دیکھا نہیں، صرف سنا ہے چہرہ والضحیٰ کیسا تھا، انہوں نے صرف سنا ہے زلف اذا سجا کیسی تھی، انہوں نے صرف سنا ہے۔ چلو تھوڑا سا بعض بندوں کا ذوق پورا کر دیتا ہوں، پھر میں دوسری طرف آئینے کا دوسرا رخ لاتا ہوں نا، پھر آخری چند منٹوں میں توجہ چاہوں گا کہ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے۔ اب ان کا یہ تخیل ہے بھائی، یہ بچوں کی تربیت ایسی کرتے ہیں کہ جب بھی اپنے آقا کا نام آئے تو کرتے ہیں قرۃ عینی بک یا رسول اللہ۔ ارے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ ارے جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم
ارے جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان علی، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے میرے آقا کریم نے فرمایا بچوں کی اسلامی تربیت کرو، بچوں کو اللہ اور اس کے رسول کا ادب سکھاؤ، پہچان کراؤ۔ یا پروردگار عالم، اب یہ جتنے بیٹھے ہیں میری مسجد میں، چلو میرے سامنے جتنے خوش نصیب بوڑھے بچے جوان بیٹھے ہیں یہ سارے خوش نصیب ہیں۔ کیوں خوش نصیب ہیں؟ اس لیے کہ میرے آقا کریم کے امتی ہیں، بڑے چھوڑے امتی ہیں، اس لیے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس فرمان کے ساتھ کہ ان کی تربیت کرو، جواب میرے رب کائنات نے دیا بڑے احسن انداز میں۔ میرے رب نے فرمایا تربیت آج کرو گے ثمر تمہیں قیامت والے دن عطا فرماؤں گا۔ تربیت آج کرو گے۔ اب سنیں پھر قرآن سورہ طور غالباً 29 نمبر آیت ہے اگر کوئی پڑھیں۔ فرمایا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما علتناهم من عملهم من شیء۔ بڑا سونا ترجمہ ہے۔ فرمایا وہ لوگ کہ جو ایمان والے ہیں اور ان کی اولاد اگر ان کی اتباع میں ایمان لائی، ان کی اولاد اگر ان کی اتباع کرتے ہوئے، ان کی ذریت ان کی اولاد اگر ان کی اتباع کرتے ہوئے ایمان لائی، فرمایا جنت کے اندر میں ان کو ملا دوں گا، اور جناب علی ان کے والدین کا اجر اور ثواب کم بھی نہیں کروں گا۔ میں نے ابتدا میں ایک لفظ کہا تھا ایمان مشروط ہے، یعنی ایمان و شرط ہے، ایمان شرط ہے۔ اب آپ گئے یا چلے گئے کئی پیچھے جو خوش نصیب ہیں قبور پہ جاتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یا نبی سلام علیکہ کی صدائے بلند کرتے ہیں، اپنے بچوں کو جناب علی وہ کیا کرتے ہیں، موبائلوں میں نہیں کھیلنے دیتے، انٹرنیٹ میں نہیں گھسنے دیتے، بلکہ مسجد کی طرف لاتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اتباع اطاعت کی جناب علی تلقین کرتے ہیں، تنبیہ کرتے ہیں۔ میرے رب نے فرمایا جو ایسے ایمان والے ہوں گے ان کے والدین اگر چلے گئے، فرمایا جب وہ جنت میں جائیں گے ان پچھلوں کو جانے والوں کو جنت میں ان کے درجے کے ساتھ ان کے ساتھ ملا دوں گا۔ میں نے کہا تھا کہ آئینے کے دو رخ، یا ایھا الذین قوا انفسکم واہلیکم نارا، ادھر فرمایا واہلیکم نارا۔ اگر اس طرف جناب علی بائیں سائڈ پہ جاؤ گے اور کوئی تربیت نہیں، نہ نماز نہ روزہ نہ کوئی اور بات، نہ کوئی عشق مصطفیٰ کی بات، نہ کوئی درود نہ سلام، نہ قرآن کی تلاوت، نہ بڑوں کا ادب، نہ بچوں کا ادب، نہ محبت، نہ معرفت، نہ کچھ، نہ کوئی صدقہ، نہ خیرات، اللہ اللہ بس ٹھیک ہے جی جو ہوگا سو ہوگا، دیکھی جائے گی۔ میرے رب نے فرمایا نہیں، دیکھے گا آج اور پھل تجھے قیامت میں عطا فرمائے گا۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، پھر فرمایا دنیا مظہرۃ الآخرہ۔ سبحان اللہ۔ اور یاد رہے آپ اپنے والد صاحب کے لیے دعا کرتے ہیں نا۔ اچھا ایک اور بڑی سونی بات آپ کو بتاتا ہوں، چلو جی کوئی دعا نہیں بھی کرتا لیکن نمازی پکا ہے اور نماز کے بعد تو اسے کرنی پڑتی ہے، اور نماز میں بھی کرنی پڑتی ہے، نماز میں بھی دعا کرنی پڑتی ہے۔ کس واسطے؟ ابو امی واسطے، اور سکھائی کس نے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے، اور یاد بھی سب کو ہے۔ ربنا لی پڑھ چھوڑو گناہ نہیں ہوتا، ثواب ہی ہوسی۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ارے تو نماز میں آ اور ساری نماز کا اینڈ تیری والدین کی مغفرت کی دعا پہ ہوتا ہے۔ ایک تو مقام والدین سمجھ آ گیا،
اور دوسرا مغفرت کی دعا سمجھ آ گئی، اور تیسرا جنت کا درجہ سمجھ آ گیا قرآن کی جو آیت ناچیز نے پڑھی ہے اس سے، اور چوتھا یہ بھی پتہ چل گیا اگر ایمان والے ابو امی بھی ہوں اور ایمان والی اولاد بھی ہو اور عمل بھی اچھے کرتی ہو، تو اگر ان کا درجہ بلند ہوگا یہ باہر ہوں گے یا جنت کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ حضرت ابن عباس اس آیت کے ضمن میں فرماتے ہیں، میرے آقا کریم نے فرمایا یہ عرض کریں گے، یا اللہ میرا درجہ تو بہت اونچا ہے لیکن میری بیوی، میرا فلاں سونا پتر، میرا فلاں سونا پتر، میرا فلاں سونا پتر، بچوں کے نام پکار لیں، اس لیے کہ جیسے آج بچی اور بچے کو جناب علی کانٹا چبھ جائے تو ابو جو کے دل میں تکلیف ہوتی ہے، ایمان شرط ہے، اگر ایمان ہوگا ابو جی جنت میں چلے گئے، امی جنت میں چلی گئی، یہی کیفیت محبت والی اس وقت بھی بحال رہے گی۔ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا اللہ میں تے ایتھے ہاں تے میرے بچے، میرا رب فرماسی تو چاہتا کیا ہے؟ وہ یہ عرض کر کے یا اللہ میں یہ چاہتا ہوں میرا جنت اتنا سونا مال، آنکھوں سبحان اللہ، یا رب میرا جنت میں اتنا سونا مال ہے، مولا میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے درجے میں میری بیوی بھی ہو، میری اولاد بھی ہو، اور یہ اگر جنتی ہو تو یہ صرف اولاد اور بیوی کو یاد نہیں رکھے گا، ایمان شرط ہے۔ عرض کر کے مولا میرے والدین بھی ہوں، یہ ہے ایمان والے، اور یہ ہے والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الی الحق۔ اور کیا بات ہے میرے رب کی شانوں کی، آپ کا جتنا عمل ہوگا نا اپنے بچوں کو جب آپ جنت میں بلائیں گے، میں لگتا ہے تھوڑا کوئی بلان دا ارادہ نہیں، وہ یار اتھے تو سبحان اللہ کہہ ہی دے ہو، یہ باتیں یاد کریں، کیوں؟ اس لیے یاد کریں کہ یہ نزع کے وقت بھی یاد رہیں اور قبر میں بھی یاد رہیں گی، اور یہ باتیں پھر حساب کتاب کے وقت بھی یاد رہیں گی، اور انشاءاللہ عز و جل، سب کہیں انشاءاللہ، جب ہم جنت میں جائیں گے تو وہاں بھی یاد رہیں گی۔ اور کوشش کیا کریں، دیکھیں میں آپ کو یہ عرض کروں، دنیا میں کیا آپ بچے کو یا اپنی بیوی کو، میرے آقا نے فرمایا خاوند بیوی اگر دونوں میں سے رات کو کوئی پہلے اٹھتا ہے تو بیوی کو اٹھاتا ہے، یا بیوی پہلے اٹھتی ہے خاوند کو اٹھاتی ہے، فرشتوں کو حکم ہوتا ہے ان کو نیکوکار لوگوں میں لکھ دیجیے۔ یہ ہے حقوق العباد سامعین ذی وقار، اور یہ ہے اسلام کی خوبصورتی۔ ایمان اگر ہو اور ساتھ عمل کی طرف بلا جائے۔ آخری بات چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے، یاد رکھ لو، ایمان ایک ایسا رشتہ ہے جو خون کے رشتوں سے اوپر ہے۔ خون کا رشتہ کچھ نہیں ہے، ذہن وچ رکھیو، اگر خون کا رشتہ ہی کسی جگہ کام آتا نا تو حضرت نوح کا بیٹا ہی پھر کشتی میں سوار بھی ہو جاتا ہے۔ کوئی گل سمجھو نہیں ہو؟ اگر خون کا رشتہ کا نہ، کوئی خون شون کا رشتہ نہیں، ہاں خون کا رشتہ تب کارگر ہوگا کہ جب ایمان ہوگا، محبت رسول ہوگی، اور عشق رسول میں ڈوب کر یا نبی سلام علیہ کا ہوگا، اور 5 وقت کا نمازی بچہ ہوگا، وہ والدین کے ساتھ یا یہ مسجد میں انگلی کے ساتھ لگا ہوا آتا ہے، یقین جانو نیکیاں اس کی ہوتی ہیں، نامہ اعمال اس کے درد میں ہوتی ہیں۔ واخر دعوانا